ابلیس کی پرخلوص باتیں سن کر برادران یوسف نے کہا، اے بزرگ، اس سے پہلے ہم نے اس کے متعلق یہ مشورہ کیا تھا کہ سیر و شکار کے بہانے جنگل میں لے جا کر کنویں میں ڈال دیں اور خود روتے پیٹتے آ کر والد صاحب سے کہہ دیں کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ مگر جب ہم نے والد صاحب سے عرض کیا کہ آپ یوسف علیہ السلام کو سیر و شکار کے لیے ہمارے ساتھ بھیج دیں تو انہوں نے ہمارے ساتھ بھیجنے سے انکار کر دیا۔ خدا جانے ہم پر بھروسہ نہیں کیا یا صرف اپنی مفارقت کے سبب نہیں بھیجا۔ بہرحال اب ہم حیران ہیں کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ یہ سن کر پرانا پاپی ابلیس العین بولا کہ اے میرے پیارو، مشورہ تو بہت عمدہ ہے اور قابل تحسین اور بہت اچھی رائے تم نے قائم کی تھی، مگر اس رائے کو عملی شکل میں لانے کا وقت ابھی نہیں آیا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے نورعین کو اس موقع پر تمہارے ساتھ سیر و شکار کے لیے جنگل میں کبھی نہیں بھیج سکتے تھے، کیونکہ آج کل گرمی کا موسم ہے، جنگلوں میں دھوپ اور ریت کے سوا رکھا ہی کیا ہے۔ فی الحقیقت جنگل میں کچھ آج کل سیر و تماشا نہیں ہے بلکہ سراسر تکلیف ہی تکلیف ہے۔ بس اے میرے پیارے دوستو، میں جس طرح کہوں اس پر عمل کرو تو قطعاً تم اپنے مدعا میں کامیاب ہو کر رہو گے۔ اور کیا یاد کرو گے کہ کوئی پرانا رفیق ملا تھا اور اس نے ہمیں کوئی کام کا مشورہ دیا تھا۔ بات یہ ہے کہ ابھی تم تھوڑے دن صبر کرو اور برسات کا موسم آ جانے دو، جبکہ جنگل جنگل نہیں رہیں گے بلکہ بہشت بری کا نمونہ بن جائیں گے۔ اس وقت یوسف خود تمہارے باپ یعقوب علیہ السلام کا دل بھی جنگل کی سیر کے لیے راغب ہو جائے گا۔ ہاں، اس وقت اور ان تفریح کے دنوں میں بھی تم خود اپنے والد سے جنگل کی سیر کے لیے یوسف کو لے جانے کی تحریک نہ کرنا، بلکہ جنگل کی کیفیات اور عجائبات پر علیحدگی میں یوسف علیہ السلام کو مائل کرنا اور اسے شوق دلانا۔ بچہ ہے، مائل ہو جائے گا اور اپنے باپ سے وہ خود اجازت لے لے گا۔ تمہیں والد ماجد سے منت و سماجت کرنے کی متعلق ضرورت نہ ہوگی۔ ابلیس کا مشورہ سنتے ہی سب باغ باغ ہو گئے اور یوسف کا سارا رنج و غم دلوں سے جاتا رہا، کیونکہ ایک یقینی مؤثر مشورہ ہاتھ آ گیا اور کمان پر وہ تیر چھڑ گیا جو خطا کرنے والا ہی نہیں ہو سکتا۔ جب برادران یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اب نہایت بہار کے دن آ گئے ہیں اور صحرا نہیں رہے ہیں بلکہ بہشت بری کا نمونہ بن رہے ہیں، تو ایک روز سب کے سب جمع ہوئے اور آپس میں سرگوشیاں کرتے رہے۔ ہر ایک نے دوسرے سے کہا، لو بھائی، مبارک ہو، وہ موسم آ گیا جس کے لیے مہینوں سے ہماری آنکھیں انتظار مجسم بنی ہوئی تھیں اور مدتوں سے ہم ان دنوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ نہایت خوشی کی بات ہے کہ وہ خوشگوار ایام آ گئے جس سے ہمارا گوہر مقصود ہمارے ہاتھ آئے گا اور ہم اپنی مراد کو پہنچیں گے۔ اور چل کر یوسف کو والد سے علیحدگی میں بٹھا کر صحرا کی کیفیات اور جنگل کی روح افزا لذت پر مائل کریں، تاکہ گرویدہ ہو کر والد ماجد سے خود ہی اجازت حاصل کر لے اور ہمارے ساتھ جنگل کی راہ لے۔ چنانچہ یہ مشورہ کر کے تمام برادران یوسف ایوان اسرائیل میں پہنچے اور پیارے یوسف کو اشارے سے ایک طرف بلا کر پیار و محبت سے بٹھایا اور بہت کچھ تالیف قلب اور دل بستگی کی باتیں کرتے ہوئے کہا کہ یوسف، تم ہمیں غیر سمجھتے ہو، حالانکہ تم پر ہماری جان فدا اور قربان ہے، اور ہم تمہیں دل سے چاہتے ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم جب بھی سیر و شکار کو جاتے ہیں اور وہاں قسم قسم کی کیفیتیں اور بہاریں نظر آتی ہیں تو اس وقت ہمارا دل تمہارے لیے ٹوٹتا ہے اور وہ تمام سیر و تماشا تمہارے بغیر ہمارے لیے خار ہو جاتا ہے، اور کسی کیفیت و بہار کو دیکھنے کو دل قبول نہیں کرتا۔ کیا اچھا ہو کہ تم ایسے موقع پر ہمارے ساتھ ہوا کرو، جس سے نہ صرف ہم خوش ہوں گے بلکہ جنگل کی ان کیفیات و لذات اور صحرا کی وہ پرفضا بہاریں دیکھ کر تمہارا دل بھی اس درجہ مسرور ہوگا کہ تم کو زندگی کا لطف آ جائے گا، اور عجائبات قدرت کے کرشمے دیکھ کر تمہاری روح کو تازگی اور دل کو تقویت حاصل ہوگی۔ اور اس سے پہلے چند روز کا ذکر ہے کہ ہم سیر و شکار کے لیے تیار ہوئے اور ہم نے تمہیں بھی اپنے ساتھ لے چلنے کو حضرت والد ماجد سے کہا اور بہت کچھ منت سماجت کی، مگر انہوں نے اجازت نہ دی اور تمہیں ہمارے ساتھ جانے نہ دیا۔ خیر، ہم سیر و شکار کو چلے گئے، لیکن تمہارے بغیر کس کمبخت ہی کو صحرا کا لطف آیا ہوگا، اور ہم ہر وقت وہاں یوسف ہی یوسف کرتے رہے۔ اچھا، اب موسم کو پربہار اور صحرا کو گل و گلزار دیکھ کر پھر ہمارا دل سیر و شکار کے لیے مائل ہو رہا ہے، مگر ساتھ ہی اس کے ہم نے یہ بھی قسم کھا لی ہے کہ جب تک یوسف ہمارے ساتھ نہ ہوں گے ہم ایک نہیں لاکھ سیر و شکار ہوں ہرگز نہیں جائیں گے،
اور ہرگز نہیں دیکھیں گے، اور وائے ہے ہمارے حال پر کہ ہمارا چھوٹا سا بھائی کر کے قید خانے میں رہے اور ہم سیر و تماشا کرتے رہے۔ غرض یہ کہ بھائیوں کی یہ انتہائی گہراؤ کی باتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے دل پر اثر کر گئیں، اور وہ بھائیوں کے ہمراہ چلنے پر بالکل آمادہ اور تیار ہو گئے، اور فرمایا کہ حضرت والد ماجد سے اجازت حاصل کرنی ضروری ہے، جس کے لیے میں خود ان سے عرض کرتا ہوں، اور آپ بھی ان سے کہیے، امید ہے کہ وہ اجازت دے دیں گے تو میں ضرور تمہارے ساتھ سیر و شکار میں چلوں گا۔ یہ سن کر تمام بھائی خوش ہوتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئے اور سیدھے والد صاحب کی عبادت خانے میں پہنچے اور اپنے سیر و شکار کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ موسم نہایت پرفضا اور خوشگوار ہے، اگر آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تو ہم بھی مسرور ہوں گے اور اس کا ننھا سا دل بھی شاد ہو جائے گا کہ اے والد بزرگوار، کیا آپ یوسف کی طرف سے ہم پر اطمینان یا بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے دلی خیر خواہ ہیں اور سچے رفیق ہیں۔ بس اے والد بزرگوار، آپ بالکل مطمئن رہیے، ہم ہر طرح اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جواب دیا کہ تمہارے ساتھ اس کو بھیجنا مجھ پر ایک غم کا پہاڑ گرانا ہے، نیز مجھ کو اندیشہ ہے کہ مبادا تم اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائیں۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے لیے بڑی مرنے اور بڑی غیرت کی جگہ ہے کہ ہم جیسے قوی ہیکل اور شہزوروں کی جماعت کی موجودگی میں یوسف کو بھیڑیا کھا جاوے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور فرزندان یعقوب میں یہ قیل و قال ہو رہی تھی کہ اتنے میں پیارے یوسف اپنا چاند سا مکھڑا لیے ہوئے والد بزرگوار کے سامنے آ موجود ہوئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ سیر و شکار میں جانے کے لیے حد سے زیادہ بے قرار ہیں اور ان کے پھول سے رخساروں پر آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی ہیں، چنانچہ آپ بے قرار ہوئے اور مجبور و لاچار ہو کر پیارے یوسف کو جانے کی اجازت دی، مگر ساتھ ہی ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا رواں ہوا، اور اسی حالت میں پیارے یوسف کو وداع کرنے کی تیاری شروع کی۔ پہلے اپنے نور عین کا سر دھلایا اور نہلایا، پھر اچھے اچھے کپڑے پہنائے اور خوشبو میں معطر کیا، اور تبرکاً ابراہیم خلیل اللہ کا پیرہن جو کہ نمرود کی آگ میں گرتے وقت حضرت جبرائیل نے جنت سے لا کر آپ کو پہنایا تھا، تعویذ کر کے پیارے یوسف علیہ السلام کے بازو پر باندھا، اور تبرکاً حضرت اسحاق علیہ السلام کا عمامہ سر پر باندھا، اور جب شعیب علیہ السلام کی چادر اڑھائی اور عصائے یحییٰ علیہ السلام ہاتھ میں دیا اور خوب اچھی طرح پیار کیا، اور سر پر ہاتھ پھیر کر ایک آہ سرد کھینچی اور کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوئے اور پیارے نور عین کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ لو نور نظر، چلو آج تمہاری خوشی کے لیے اپنے دل میں فراق کا بوجھ ڈالتا ہوں، جس کا سہار پہاڑ بھی نہ کر سکیں اور جس کی تاب شاید زمین و آسماں بھی نہ لا سکیں، اور چلو اے نور نظر، میں تمہیں تھوڑی دیر تک اور دیکھ کر اپنا دل شاد کر لوں۔ شہر کنعان کے باہر سر راہ ایک نہایت سایہ دار عالیشان درخت تھا کہ جہاں تمام کنعانی باشندے مسافروں کو لینے اور پہنچانے جایا کرتے، چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اپنے تمام فرزندوں کو لے کر اور پیارے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر خراما خراما اس درخت تک آئے، مگر آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں بے چین ہوا چلا جاتا ہے۔ آخر بے قرار ہو کر اپنے نور عین کو گود میں اٹھا لیا، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام شہر کنعان کے باہر عالیشان درخت کے سائے میں اپنا آخری جلسہ سرور راحت کو لے کر بیٹھے اور گود میں پیارے یوسف کو بٹھا کر تمام برادران یوسف علیہ السلام کی طرف مخاطب ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت و نگرانی کے متعلق ایک ایک سے نصیحت و وصیت کرتے ہوئے کہا، اے آل اسرائیل، دیکھو یہ اسرائیل کی امانت ہے، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے، جہاں یہ کہے اسے ٹھنڈا پانی پلانا، اور میرے بیٹو دیکھو یہ نازک بہت ہے، اسے زیادہ دھوپ میں نہ پھرانا کہ یہ تھک نہ جائے اور اس کے پھول سے رخسار کہیں گملا نہ جائیں۔ والد بزرگ کی یہ رقت آمیز وصیت سن کر تمام فرزندان یعقوب نے حضرت کو پورا اطمینان دلایا اور کہا ہم اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں گے اور کسی قسم کی اسے تکلیف نہ ہونے دیں گے، آپ بالکل اطمینان رکھیں اور بے تکلف اسے ہمارے ساتھ کر دیں۔ یہ سن کر حضرت یعقوب کے دل پر فراق یوسف کی ایک اور تازہ چوٹ آئی اور جلدی سے پھر اپنے نور عین کو اپنی گود میں اٹھا لیا، اور پھر اسی حالت اضطرابی میں بے چین ہو کر حضرت یعقوب کھڑے ہوئے اور اپنے بیٹے یہودا سے رو کر کہا
کہ اے یہودا، دیکھ میں اپنے جگر گوشے اپنے نورعین یوسف کو تیرے سپرد کرتا ہوں، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ یوسف علیہ السلام کا دل تڑپے گا اور تیرا باپ سخت بے چین ہوگا۔ یہودا نے حفاظت حضرت یوسف علیہ السلام کا اقرار کیا اور حضرت یعقوب نے اپنا دل مضبوط کر کے پیارے یوسف کو رخصت کر ہی دیا۔ صحیح خبروں اور اسلامی روایات سے یہ بات پایۂ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے درمیان جو فراق و جدائی واقع ہوئی اور پھر جدائی نہایت طویل ہوئی، وہ ان تین باتوں کے سبب ہوئی۔ پہلی بات یہ کہ رخصت کے وقت پیارے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ رخصت کے وقت انہوں نے اپنے نورعین کو یہودا کے سپرد کیا اور اس اضطراب و بے قراری میں خدا تعالیٰ کی سپردگی میں نہ دیا۔ تیسری بات یہ کہ آپ نے اپنے دل میں یہ خوف پوری طرح ذہن نشین کر لیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ان تینوں باتوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ بندہ جب بندے سے ایسی محبت کرتا ہے جو حد سے بڑی ہوئی ہو اور اس کے لیے بالکل دیوانہ یا عاشق زار ہو تو اللہ تعالیٰ کو رشک آتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے جو ہمارے خاص بندے ہیں وہ سب سے گہری اور سب سے زیادہ محبت ہم ہی سے رکھتے ہیں، اور تعجب ہے ان لوگوں پر جو اللہ کے سوا اوروں سے ایسی گہری محبت کریں جو اللہ سے ہونی چاہیے۔ چونکہ بندہ مومن اللہ والا ہے اور خاص محبت خدا ہی سے رکھنا اس کا فرض ہے، تو پھر دوسرے سے گہری محبت اور عشق اس سے زیبا نہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل کتابی سبسکرائب کر لیں تاکہ داستان یوسف کی آنے والی تمام مقصد سے آپ بر وقت باخبر رہ سکیں۔